رہبر انقلاب کے ارادوں اور ذاتی نظم و ضبط پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی صدارت کے دور سے لے کر ان کی شہادت کے آخری لمحے تک بہت سی انکہی باتیں ان کے پاس ہیں۔ شہید رہبر کی طبی ٹیم کے سربراہ جناب ڈاکٹر سید علی رضا مرندی ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ رہنما پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر سید علی رضا مرندی پیڈیاٹریشن اینڈ نیونیٹولوجسٹ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے صدر ہیں۔ وہ گزشتہ 30 سالوں سے شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی طبی ٹیم کے سربراہ رہے ہیں۔ وہ ان کی صحت اور طبی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ ڈاکٹر مرندی پروگرام رہنما کی اس قسط میں آیت اللہ خامنئی کے روزمرہ زندگی، سادگی اور مثالی نظم و ضبط کے حوالے سے کم سنے جانے والے پہلوؤں کو ایک قابل اعتماد عینی شاہد کے نقطۂ نظر سے بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنما پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رہنما پروگرام کی اس قسط کے مہمان خصوصی ملک کی میڈیکل سائنسز کے فخر ہیں۔ اسی شعبے میں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت صحت، علاج اور طبی تعلیم میں اپنی ذمہ داریوں سے لے کر اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی صدارت تک ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ لیکن جو چیز شہید رہبر انقلاب کے خیالات، افکار اور طرز زندگی کے بارے میں ان کے بیان کو مزید دلچسپ اور قابل سماعت بناتی ہے، وہ میری رائے میں شہید رہبر کے علاج معالجے کی ذمہ داری ہے۔ وہ محبوب قائد اور شہید انقلاب کی میڈیکل ٹیم کے سربراہ تھے۔ جناب ڈاکٹر علی رضا مرندی پروگرام رہنما کی اس قسط کے مہمان ہیں، اور میں آپ تمام ناظرین کو اس پروگرام اور اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہاں مجھے گفتگو کے لیے بلانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت ہے۔ میں رہبر انقلاب کی عظیم شہادت اور عوام کے بدخواہوں کی طرف سے ملک پر مسلط کردہ تیسری جنگ میں اپنے کچھ ہم وطنوں کی شہادت پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اس میں روحانی و قلبی غم زیادہ ہے، کیونکہ آپ شہید رہبر سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ان حالات میں اس پروگرام میں مہمان بننے پر اتفاق کیا تاکہ وہ انکہی باتوں کو ہمارے پیارے لوگوں تک پہنچائیں جو انہیں سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی نوازش ہے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تاہم ان یادوں کو انسان کے لیے یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ ان میں افسوس اور غم کے جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کیسے گنوا دی۔ آخرکار یہ ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا تھا۔ ان کے آثار اور کام انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ یہی جو اب ان کے بیٹے جناب سید مجتبیٰ خامنئی، جو کہ اب رہبر معظم بن چکے ہیں، ان میں بھی وہی اپنے والد کی صفات ہیں۔ وہ اپنے والد کی فوٹو کاپی ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور وہ بھی کم سے کم اپنے والد جیسا کردار ادا ضرور کر سکیں گے۔ میں ساری عوام کو تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور مبارکباد بھی اس اعتبار سے کہ ان کی شہادت بھی ایک عظیم نعمت کی صورت میں سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں اتحاد و اتفاق کی وسیع فضا پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ صورتحال ناقابل یقین ہے۔ انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ جناب ڈاکٹر صاحب، حقیقت میں ہم عجیب اور بے مثال مناظر دیکھ رہے ہیں۔ شہید رہبر کا باپرکت و پاکیزہ خون امر ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا حیران ہے۔ ہم جو یہاں رہتے ہیں شاید… یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت عنایات کی ہیں۔ یقیناً شہید رہبر کا کردار اہم تھا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ لطف پروردگار تھا۔ ہمیں شکر گزار اور قدردان ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی آیت اللہ خامنئی سے ذاتی طور پر پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ کیا ہوا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ موضوع کیا تھا اور ہوا کیا؟ عمومی طور پر ان کی زیارت کر چکا تھا، لیکن پہلی مرتبہ اکیلے میں جو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ یہ واقعہ تھا کہ نائب وزیر صحت کی وزارت کا وقت مکمل ہو گیا تھا، اور مشہور ہو گیا کہ ڈاکٹر منافعی پارلیمنٹ میں دوبارہ منتخب نہیں ہو سکے، تو ان کی جگہ میرا نام پیش کیا جا رہا ہے۔
میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے جناب وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت لیا اور ان کی خدمت میں پہنچا۔ پہلے میں نے بتایا کہ اس حوالے سے پریشان ہوں اور میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن یہ سوچ کر میری باتوں نے ان پر اثر نہیں کیا۔ بالکل یہی تمام گزارشات امام خامنہ کی گوش گزار کرنے کے لیے ان سے وقت لیا۔ وہ اس وقت صدر تھے۔ میں نے ان سے ساری باتیں کہیں۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ میں نے ان سے کہا، میرے پاس اس کام کے لیے نہ تو ضروری تقویٰ ہے، نہ انتظامی مہارت، نہ ایسی ذہانت رکھتا ہوں، اور میں نے اپنا سارا وقت وزارت صحت کے اس چھوٹے سے شعبے کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور میں پریشان بھی ہوں۔ میں اس عہدے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوں۔ انہوں نے میری باتوں کو سنا، لیکن اہمیت نہیں دی، اور بالآخر انہیں کسی کا نام دینا تھا۔ تاہم یہ پہلا موقع تھا جب مجھے ذاتی طور پر ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اب آپ نے وزارت صحت اور یہ معاملہ بتایا تو شاید ہم پروگرام کے دوران سابقہ دور کے بارے میں پھر سے بات کریں گے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ ان کی ذاتی طبی ٹیم کے سربراہ بن گئے، یا یوں کہیں کہ شہید رہبر کے تمام تر علاج کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی؟ ایک دن جناب محمد گلپائگانی نے مجھے فون کیا۔ میں اس وقت ابھی دوبارہ وزیر بنا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، آپ سے ایک فوری کام ہے۔ میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ رہبر معظم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد سے آپ ان کی صحت و سلامتی اور علاج و معالجے کی ذمہ داری قبول کر لیں، اور اپنے ساتھ جن ڈاکٹروں کو آپ رکھنا چاہیں آپ خود ان کا انتخاب کریں۔ پہلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی، اور یہ بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان تھا کہ وہ مجھ پر اعتماد کر رہے تھے، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ بھی ایسی عظیم شخصیت کی نسبت۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا۔ میں اپنے لیے یا اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم کے لیے کسی حق کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ خود رہبر معظم سے بھی کہا ہے، ہم آپ کے ارد گرد بس یوں ہی چکر کاٹتے رہتے ہیں، ورنہ وہ ذات جو آپ کی خالق ہے وہی ہے جو بہتر آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ خدا ہی تھا جس نے اتنے سال ان کی حفاظت فرمائی کہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر مبارک 87 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل و روحانیت، سوچ و سمجھ، جسم کو سلامت رکھا۔ وہ بہت سو سے اچھے تھے، سالم تھے، بالکل جوان کی طرح تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس عمر کے بہت سے لوگوں سے زیادہ تندرست تھے، اور اس میں سب سے اہم بات ان کی پرہیزگاری تھی۔ میں انہیں تب سے جانتا ہوں جب وہ صدر محترم تھے۔ اس وقت سے میں نے جو تقویٰ ان میں دیکھا کسی میں نہیں دیکھا، البتہ امام خمینی کے ساتھ نہیں رہا جو میں ان کے ساتھ موازنہ کر سکوں، تاہم وہ غیر معمولی تھے۔ میں جس قدر سوچتا ہوں اس میں ڈوب جاتا ہوں کہ اس ملک نے کتنی بڑی نعمت کو گنوا دیا، اور میں بھی وہ پہلا شخص ہوں جو اس جدائی کا غم محسوس کرتا ہے۔ یہ نقطہ جو آپ نے ان کے تقویٰ کے حوالے سے بتایا ہے، میرے خیال میں ہمیں ان کے ذاتی زندگی کے طرز کے بارے میں اب گفتگو میں جانا چاہیے، لیکن میرا میڈیکل کے شعبے میں ایک مخصوص سوال ہے، اور میں اس موقع پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر صاحب، صحت کے معاملے میں کیا فرق تھا جو شہید رہبر سے متعلق تھا، جسے بالآخر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور آخرکار ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ان میں اور معاشرے کے دیگر افراد میں اس حوالے سے کیا فرق تھا؟ ان کی بلند مرتبہ شخصیت کی کیا خصوصیت بیان کروں؟ ہم ان کے لیے کچھ کریں، وہ اس سے بہت عظیم تر تھے، لیکن کچھ بھی معمول سے ہٹ کر نہیں تھا۔ یعنی وہ بہت منکسر المزاج تھے، جو کچھ کہا گیا اس پر بہت دھیان دیتے تھے، اور جو کچھ ان سے سفارش کی جاتی اس کے عین مطابق عمل کرتے تھے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں اور ایک عام مریض کے درمیان کوئی خاص فرق تھا۔ مثال کے طور پر کیا ان کے لیے کوئی مخصوص سہولیات فراہم کی جاتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص سہولیات فراہم نہیں کی جاتی تھیں۔ معمول کا چیک اپ کا سامان ہوتا کہ میرے علاوہ کسی اور کو آنا ہو یا کسی دوسرے ڈاکٹر کو آنا ہو تو وہ اپنے ہمراہ لے آتے، پھر اگر ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی تو وہ ہسپتال میں کرائے جاتے تھے۔ وہ کسی بھی وجہ سے اپنے لیے اخراجات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ذرا ہٹ کر الگ طریقے سے ان کے لیے انجام پائے۔ انہیں کئی بار کہا گیا، لیکن انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ اس لیے ان کی زندگی میں صرف یہ بات نہیں تھی، ان کی پوری زندگی ایک سبق تھی، کیونکہ اسلام جو کچھ بھی کہتا ہے اور ان کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور حقیقت میں، یعنی سچ میں،
انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ایسی عظیم ہستی کو ہم نے کھو دیا۔ وہ ہر حوالے سے ایک نمونہ عمل تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کیا تھے، میں مکمل ادراک نہیں رکھتا، لیکن جب کوئی انہیں دیکھتا ہے، جس قدر سوچتا ہے، تو اسی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مثال نعمت سے نوازا تھا۔ جب جناب ڈاکٹر مرندی، آپ طبی علوم میں یونیورسٹی کے نامور پروفیسر ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، کیا کبھی شہید رہبر کے گھر والے آپ کے پاس آئے؟ بالآخر انہیں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی تھا، اپنے بچوں کے لیے علاج معالجے کی خاطر، اور ان کی صحت کے حوالے سے بالآخر انہیں بھی کسی سے رابطہ تو کرنا ہی تھا۔ کیا کبھی آپ نے ان کا معالجہ کیا تھا؟ اتفاقاً میں نے ان کی زوجہ محترمہ اور ان کی وہ بیٹی محترمہ جو شہید ہو گئی ہیں، ان سے میری ملاقات شہید رہبر سے پہلے ہوئی تھی۔ جب مجھے سن 59 میں ہارٹ اٹیک ہوا تو میں نے ڈاکٹروں کے مشورے سے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ صرف میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد معالجین نے مجھے اجازت دے دی کہ میں 2 گھنٹے کے لیے شہید مصطفیٰ چمران ہاسپٹل میں کام کر سکوں۔ اس وقت ہسپتال کا نام مرزیان تھا، اور وہاں میں بچوں کا چیک اپ کیا کرتا تھا، صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بچی کے ساتھ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے وقت لینا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ جب فون کرتے ہیں، اس کے بعد جتنا بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فون مسلسل انگیج رہتا ہے۔ میں نے کہا میں چونکہ دل کا مریض ہوں، لہٰذا میرے معالجین نے کہا ہے کہ میں یہاں زیادہ وقت نہ گزاروں۔ وہ چلی گئیں۔ اس تھوڑے وقت میں انہوں نے جو اینک پہنی تھی وہ میرے ذہن میں رہ گئی۔ ان کے بعد جب ایک بیمار آیا تو اس نے مجھ سے کہا کیا آقا خامنہئی کے گھر والے بھی اپنے بچے آپ کے پاس لاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ خاتون جو ابھی یہاں سے گئی ہیں وہ آقا خامنہئی کی زوجہ محترمہ تھیں۔ میں نے کہا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، کیونکہ ان کی فیملی نیم کے حصے میں حسینی لکھا تھا، خامنہئی نہیں لکھا تھا۔ لیکن چونکہ اس نے اپنی بات پر بہت زیادہ اصرار کیا، میرے ذہن میں اس کی بات اور ان خاتون کی اینک کا عکس رہ گیا۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے دیکھا کہ وہی خاتون ایک بچے کے ساتھ اندر آئیں۔ میں جب بچے کو چیک کر رہا تھا، اس دوران میں نے پوچھا کیا آپ آقا خامنہئی کی زوجہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر میں جانتا ہوتا تو وہ جو کچھ آپ کہہ رہی تھیں کہ وقت لینا بہت مشکل ہے، اگر میں جانتا ہوتا تو میں آپ کے لیے وقت نکالتا، الگ سے وقت نکالتا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ میں قرابت داری سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور راستہ ہو جو میں نہیں جانتی۔ آج کے بعد سے بھی بالکل پہلے کی طرح فون کر کے وقت لوں گی، اور اگر ضروری ہوا تو یہاں دروازے سے باہر انتظار گاہ میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ میری باری آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ یعنی دیکھیں، صدر محترم کی زوجہ میرے کمرے سے باہر انتظار گاہ میں اپنی باری کے انتظار میں بیٹھا کرتی تھیں، اور مجھے بالکل خبر نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ باہر تشریف رکھتی ہیں۔ یہی منکسر المزاجی نہ صرف شہید رہبر کی زوجہ بلکہ خود رہبر معظم اور ان کے سارے گھر والوں میں بے درجہ اولیٰ پائی جاتی تھی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ قرابت داری ہے، یعنی کہ وہ ہمیں اپنے لیے کوئی رعایت کرنے، کوئی اضافی مقام دینے ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ رہبر معظم اور دوسروں میں کیا فرق ہے، تو وہ آپ کو کوئی فرق محسوس ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ کسی بھی چیز کو مختلف طریقے سے نہیں ہونے دیتے تھے۔ لہٰذا میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو واقعاً بس یہی ذہن میں آتا ہے کہ خدا نے ہمیں کس عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ فطری بات ہے کہ یادوں کا یہ ذکر آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور یقیناً ساری عوام کے لیے۔ وہ لوگ جو سڑکوں پر شہید رہبر کے لیے دن رات اتنی چاہت اور خلوص سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ یادیں واقعی ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن ان کا بتانا ضروری ہے تاکہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل بہتر جان سکے۔
ڈاکٹر مرندی صاحب، آپ کا شہید رہبر کے خاندان سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ کا ان سے قریبی رابطہ ضرور ہوگا۔ سچ میں ان کی رہائش اور طرز زندگی کیسی تھی؟ ہم نے سادہ زندگی کے بارے میں سنا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، عرض کروں کہ ایک مرتبہ جب ابھی میرا کلینک شروع نہیں ہوا تھا، میں صرف یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ پھر جب میں نے نئے سرے سے کلینک بنایا تو ایک خاتون نے فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رہبر معظم کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آپ نے اسپتال میں اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، بالکل یاد ہے۔ انہوں نے کہا اب اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ ہم اسے چیک اپ کے لیے آپ کے کلینک میں لے آئیں؟ آپ اندازہ کریں کہ رہبر معظم کی زوجہ اتنی عاجزی سے پوچھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے یہ باعث فخر تھا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ایک مثال ہے۔ اس خاندان کی سوچ اور ان کا طریقہ کار ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو میرے پاس لایا کرتے تھے۔ اب وہ بچی شہید ہو گئی ہے اور اب تو وہ بڑی ہو چکی تھی۔ ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب علاج معالجہ کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ میں نے دیکھا کہ سادگی اور عاجزی ان سب میں تھی۔ یہ اس خاندان پر پروردگار کا ایک خاص لطف و کرم تھا اور رہبر معظم کی خصوصی تربیت تھی۔ رہبر معظم کی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی رہبری کے ابتدائی زمانے میں ابھی وہ اپنے گھر منتقل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہیں صدارتی رہائش گاہ میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ یعنی اس کے باوجود کہ رہبر منتخب ہو چکے تھے لیکن پھر بھی صدارتی رہائش گاہ میں رہ رہے تھے؟ وہ رہبر منتخب ہو چکے تھے، لیکن ابھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ الگ سے رہائش اختیار کریں۔ جناب ڈاکٹر منافعی نے مجھے بتایا کہ صدارتی رہائش گاہ میں ہی انہیں 2 کمرے دے دیے گئے تھے۔ ان کی زوجہ وہیں کمرے میں ایک چولہے پر کھانا پکایا کرتی تھی۔ رہبر معظم، ان کی زوجہ اور سارے بچے وہیں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح ان کی ابتدائی زندگی تھی۔ رہبریت کے بعد میں نے تو یہ والے حالات نہیں دیکھے۔ پھر جب ان کی رہائش گاہ اور ان کا دفتر تعمیر ہو گیا، وہاں میں بچوں کے معائنہ وغیرہ کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہاں بھی ایک اسی طرح کا کارپیٹ تھا، بالکل سادہ تھا، نہ کوئی کرسی نہ میز وغیرہ تھی، یوں ہی زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی دوسری بیٹی جو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہیں، مجھے یاد ہے جب کبھی میں اس بچی کے لیے دوائی لکھ رہا ہوتا، وہاں کمرے کے کونے میں چائے کی کیتلی رکھی تھی۔ کبھی رہبر خود یا کبھی ان کی زوجہ آتے اور اس کیتلی سے چائے نکال کر میرے سامنے رکھ دیتے۔ یہ وہ سادہ زندگی تھی کہ جو آئندہ 40 سال تک یوں ہی چلتی رہی۔ بنده تاریخ رو زیاد خوندم، با مسائل گوناگون کشورها و ملتها هم آشنا هستم. اینی که ما اینقدر روی ساده زیستی مسئولین تکیه میکنیم، این برای همین است که به مردم نشان بدهند برای خود کیسه نمیدوزن، به فکر ثروت اندوزی برای خودشون نیستن. این مردم رو امیدوار میکند اعتماد اونها رو برمی‌انگیزد. خیلی فرق است بین اون مسئولی که در دوران کوتاه مسئولیت خود در فکر اینه که یک آینده مالی را برای خود تأمین بکنه، هی به این طرف اون طرف دست میاندازه، چنگ میزنه، شاید بتوانه آینده مالی و زندگی خودش رو تأمین کنه. فرق است بین این انسان و اون انسانی که در دوران مسئولیت اصلا به فکر چیزی که نیست، مسائل شخصی است. اینا خیلی با هم تفاوت داره. آخر کوئی خدمت کار یا کوئی گھر میں کام کرنے والا، خاص طور سے یہ آخر میں جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، کچھ تو ملازمین ہوں گے۔ ان کے پاس وہ لوگ تھے جو ان کے محافظ تھے اور ان کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ان سے کہا جاتا کہ آپ کو پھلوں کا رس پینا چاہیے، پھر اگر میں وہاں کسی سے پوچھتا کہ آپ نے دیا تو کہتے نہیں، انہوں نے ہم سے کہا ہی نہیں۔ اگر ان سے پوچھتے کہ آقا آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا یا کیوں نہیں پھلوں کا جوس پیا، تو فرماتے میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، اگر لے آئیں تو پی لیتا ہوں۔ یعنی وہ چیز کے لیے مانگنے میں یا کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، حالانکہ ہم نے انہیں تجویز کیا تھا۔ تو پھر ان کی ذات تو بہت پیچھے رہ گئی، جس کے لیے وہ چاہتے ہوں گے کچھ کریں۔ ایسا ہی ہے،
اپنی ذات کے لیے کام تو چھوڑ ہی دیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے یا نہیں۔ جب کرونا کا وقت تھا، وہ واقعی بہت مہلک بیماری تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگ اس بیماری کی وجہ سے مارے گئے یا واہک ہو گئے۔ ہم رہبر معظم کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، کیونکہ جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا تھا ممکن تھا کہ اس کے ذریعے اور بہت سے لوگ شکار ہو جائیں۔ لیکن رہبر اکیلے تنہائی میں نہیں رہ سکتے تھے، بہت زیادہ ملاقاتیں تھیں۔ اس حوالے سے رہبر معظم سے درخواست کی گئی کہ یہاں آپ کے ارد گرد جو یہ پانی کے نل ہیں، انہیں کہیں کہ ان سب کو الیکٹرانک کر دیں، اور میں نے بتایا کہ وزارت توانائی بھی یہی سفارش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اس سے پانی کی بچت بھی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ جب ہم نے اصرار کیا تو کہا، جناب میں یہاں کرایہ دار ہوں، میں یہاں کا مالک نہیں ہوں، میں یہاں کی تعمیرات میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے ایسے ہی رہنے دیں۔ اسی طرح کمرے کی دوسری چیزوں کے بارے میں ان کا یہی رویہ تھا، یہی انداز تھا۔ ہر چیز کے متعلق وہ بہت زیادہ توجہ کیا کرتے تھے۔ جس وقت شروع میں انہیں اس عمارت میں منتقل کیا گیا، جناب رفیق دوست جو کہ سپاہ کے وزیر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن ان کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے گوشت بھیجا، رہبر معظم کے گھر گوشت بھیجا، تو رہبر معظم نے وہ واپس لوٹا دیا۔ جناب رفیق دوست کچھ خفا ہوئے اور پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے ذاتی پیسوں سے، جس کا میں خمس ادا کر چکا تھا، خریدا تھا۔ پھر رہبر نے تھوڑا سا گوشت اس میں سے رکھ لیا اور باقی واپس بھجوا دیا۔ رفیق دوست صاحب ناراض تھے اور انہوں نے محافظین سے پوچھا، رہبر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ محافظین نے بتایا کہ بھائی رہبر کے پاس فریج نہیں ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، اس لیے وہ صرف ایک دن کے حساب سے، ایک دن کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کا سامان اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ رہبری کے بعد کئی سالوں تک ان کے پاس ریفریجریٹر نہیں تھا۔ واقعی ان کے پاس فریج نہیں تھا؟ ابھی تو تھا، لیکن یہ میں کچھ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مثال کے طور پر فرض کریں دوپہر میں اگر کھانا بچ جاتا تو رات میں بھی وہی، اگلے دن بھی وہی کھاتے تھے۔ اور یہ جو کھانا میں عرض کر رہا ہوں کوئی خاص نہیں، بلکہ خالی بیگن، اس میں گوشت بھی نہیں ہوتا تھا، یا اسی طرح کی کوئی سبزی وغیرہ، یا اگر تربوز جو بچ جاتا بغیر فریج کے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ شکوے تھے جو رہبر معظم کی زوجہ ہم سے کیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ دیکھیں یہ ایسا کرتے ہیں، پرانا کھانا کھاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون اس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ اب میں افسران کے بارے میں کیا کہوں، عام آدمی بھی ایسے نہیں زندگی گزارتے۔ وہ صرف کفایت شعاری چاہتے تھے، تقوی کی بلندی۔ ابھی کچھ پہلے ہی کی بات ہے کہ ہم ان سے بہت تاکید کر رہے تھے کہ اپنی خوراک میں پھل وغیرہ کا استعمال کیا کریں، اور ہم ان کے سامنے اس کی وجہ بھی بیان کر رہے تھے۔ وہ بھی میرے خیال میں قائل ہو گئے تھے۔ اگلی بار جب میں وہاں گیا تو ہم نے وہاں کے محافظین سے پوچھا کہ کیا اب رہبر معظم پھل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا پھلوں کی قیمت کیا ہے، اور ہم نے ان کو ایک ایک کر کے سب پھلوں کے ریٹ بتائے، اور جب ہم نے ان میں سے سب سے سستی چیز بتائی تو کہنے لگے کہ ممکن ہے تمام لوگوں کو اس تک رسائی حاصل نہ ہو، اور اس وجہ سے وہ پھل کھانے کو تیار نہیں ہوئے۔ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا، نہ کسی نے دیکھا ہے، تو مجھے واقعی رشک اور افسوس ہے کہ ہم نے ایسی عظیم ہستی کو کیوں کھو دیا۔ تاہم ہمارا دل اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ پورا گھرانہ ایسا ہی ہے۔ تو اب انشاءاللہ آیت اللہ سید مجتبیٰ اپنے والد کی جگہ اچھی طرح سے پر کریں گے، اور وہ اس عظیم نقصان کی تلافی کریں گے جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ بات موجودہ رہبر معظم کی شخصیت سے متعلق ہے جن کے کندھوں پر اب ایرانی معاشرے کی قیادت کی بھاری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ کوئی مخصوص ہسپتال یا ان کے دفتر میں کوئی خاص طبی سامان موجود نہیں ہوتا تھا؟ کان پر لگانے والا آلہ اور دل کے معائنے کے لیے وہاں قریب میں ایک کلینک تھا۔ جب ہم معائنہ کرنا چاہتے تھے تو ہم اس کلینک سے سامان ادھار لیتے تھے، ان کا معائنہ کرتے اور
کلینک کا سامان واپس کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بنیادی آلات کا یہ عالم تھا۔ تو باقی آلات کے بارے میں تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اگر ٹیسٹ کرنا ہوتا تو لیبارٹری سے کرواتے، عام لیبارٹری سے۔ اگر ایکس رے ضروری ہوتا تو اسپتال لے جاتے۔ مجھے یاد ہے، مثال کے طور پر تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب میں وزیر تھا۔ کچھ لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید انہیں دل کا عارضہ ہے، اور انہوں نے اینجیوگرافی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اینجیوگرافی ابھی سے بہت مختلف تھی، خطرات اور مسائل تھے۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کا ایک اجلاس تھا۔ میں وہاں گیا اور تقریر کی۔ واقعی میرا دل نہیں کیا کہ میں وہاں رکوں۔ میں رات کو ہی تہران واپس پہنچ گیا۔ اگلے دن میں فیروزگر اسپتال گیا، جہاں ان کی ریڈیولوجی کی جا رہی تھی۔ میں ان سے ملنے گیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور سارا کام آسانی سے انجام پایا۔ پھر میں واپس آ گیا۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص آدمی، انہوں نے مجھے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے ان کی حیثیت اور مقام کو جانتے ہوئے وہ بالآخر ہمارے لیے بہت خاص تھے، لیکن وہ ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے اور نہ ہی اس کا اظہار کرنے دیتے تھے۔ جہاں تک ہسپتال کی بات ہے، مثال کے طور پر جب انہیں ایک سرجری کی ضرورت تھی تو انہوں نے تاکید کی کہ صرف سرکاری ہسپتال میں یہ کام انجام پانا چاہیے، اور اس شرط پر کہ جب آپ میرا آپریشن کریں گے تو کسی اور کے پروگرام میں خلل نہ پڑے، کسی کے کام کو پیچھے نہ کر دیا جائے، کسی کی باری کو روک نہ دیا جائے، اور کسی کے علاج کو آگے نہ بڑھا دیا جائے۔ ہم نے اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی ہسپتال کا بندوبست کیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد جب ہم نے ان کی اقتدا میں نماز ادا کی، اس دن انہوں نے تعقیبات نماز نہیں پڑھی۔ ہم ہسپتال پہنچے اور ان کا آپریشن شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ مجھے بے ہوش کیا جائے۔ صرف آپریشن والی جگہ کو بے حس کر دیا گیا۔ سارا وقت وہ اپنے آس پاس موجود ڈاکٹروں سے باتیں کرتے رہے۔ آپریشن میں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں، اور پہلے سے ہی دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا، اور جب وہ فارغ ہوئے تو ہسپتال کے دیگر پروگرام ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ کسی پروگرام کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ پھر آخرکار جب انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، وہاں موجود تمام نرس اسٹاف، ڈاکٹر حضرات جنہوں نے ایکس رے کیا یا جس نے خدمات انجام دیں، سب کا ایک ایک کر کے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک خطیر رقم ہسپتال والوں کو دی، کیونکہ وہاں تو سب کچھ مفت تھا، حکومتی تھا۔ وہ سرکاری ہسپتال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے بیماروں کے لیے ان کے بجٹ میں کوئی کمی نہ ہو۔ ان کی ہر بات جو یاد آتی ہے، واقعاً انسان اشکبار ہو جاتا ہے۔ و اما مسئله پزشکی و کار پزشکی، یه مقوله این است که من از این پزشکان و دستاندرکاران درمانی تشکر کنم. خب این یک وظیفه حتمی و قطعی است که خب کار رو واقعا عالی انجام دادن. لکن بالاتر از تشکر اینه که من به این دکترهای خودمون افتخار کردم. من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی‌های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم. خب اینو من میدونستم، یعنی من همیشه نگاهم این جامعه پزشکی و جامعه درمان کننده همینجور نگاهی بوده، اما وقتی انسان خودش زیر دست اینها قرار میگیره و نحوه کار اینها رو میبینه، اون علم الیقین تبدیل میشه به عین الیقین. انسان به طور محسوس حس میکنه که ما واقعا چه ثروت عظیمی از وجود این پزشکان عزیزمون داریم و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده. آپ نے کرونا دور کا ذکر کیا۔ خیر، کرونا کا دور ایک بہت ہی عجیب وقت تھا اور پورے معاشرے کے لیے نہ بھلائی جانے والا زمانہ تھا،
لیکن بالآخر معاشرے کی قیادت ان کے مقام و منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جو تحفظات غالباً تمام ڈاکٹروں کے ذہن میں تھے، ہمارے لیے یہ جاننا اچھا ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا اور طب سے متعلق گفتگو میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ مثال کے طور پر کرونا وبائی مرض کے دوران آخرکار ان کے لیے کچھ رعایتیں کرنا ضروری تھیں۔ آپ نے الیکٹرانک دل کے بارے میں ایک اہم نقطے کا ذکر کیا، اسی طرح ویکسین کی بحث کیسی رہی؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جو کچھ انہیں بتایا اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اس وقت جب انہیں کچھ شک ہوتا کہ کیوں، وہ پوچھتے، ہم وضاحت کرتے اور بس۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ابھی تک اتنی معلومات نہیں تھیں کہ وہ جان سکتے یہ کتنا خطرناک ہے، لیکن انہوں نے جو سفارشات ہم دے رہے تھے ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہر چیز پر ان کے لیے عمل درآمد کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ شہداء کے خاندانوں سے حقیقی محبت رکھتے تھے، بے انتہا محبت۔ وہ ہر ہفتے یا ہر کچھ دنوں بعد ایک کمرے میں جو بہت بڑا بھی نہیں تھا وہاں ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور وہ شہداء کے خاندانوں سے ملے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یا مثلاً ایک بڑے کمرے میں بیٹھ کر ان سے دور سے باتیں کرنا ایسا ممکن نہیں تھا۔ ان کے بچے آتے، انہیں گلے لگاتے اور پھر کہتے، میں انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہاں کھلی فضا نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ان حالات میں ہماری درخواست بھی تھوڑی معمول سے ہٹ کر تھی، البتہ طبی لحاظ سے درست تھی، لیکن ان کی حیثیت، ان میں جو خوبیاں تھیں اور شہداء کے خاندانوں سے ان کی محبت کے پیش نظر ہماری ہدایات عملی نہیں ہو سکی۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ نماز تہجد کے دوران انہیں بعض اوقات کمر میں شدید درد ہوتا تھا۔ ہم کہتے کہ اگر آپ ایک رات نماز تہجد نہ پڑھیں تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہتے کہ یہ ہرگز کسی قیمت پر ممکن نہیں۔ ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنا چاہیے تھی، ان سے سیکھنی چاہیے تھی۔ وہ تو ہر لحاظ سے غیر معمولی انسان تھے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کو تمام مواقع ملتے تو وہ کچھ ایسا ہی دیکھتے جو میں نے دیکھا۔ شاید میں نے ان سے ضروری سبق نہیں سیکھا، شاید لوگ مجھ سے بہتر جان سکتے تھے، بہتر زندگی، اسلام کا بہتر مستقبل جان سکتے اور اس پر عمل کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے بارے میں بتائیں۔ ویکسین اس وقت بنائی جا رہی تھی جب کچھ خارجی ممالک کے پاس ویکسین موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے ابھی تک عوام کو نہیں دیا تھا۔ وہ بنانے کے مراحل میں تھے۔ دراصل ہم نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہم ان میں سے کچھ ویکسین خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ایران میں کوئی سرگرمی شروع نہیں ہوئی تھی ویکسین بنانے کے حوالے سے۔ کسی نہ کسی طرح اس ملک کے سفارت خانے یا اقوام متحدہ کے ذریعے یہ ظاہر کیے بغیر کہ کس لیے ہے، ہم اسے ایران لا کر رہبر معظم کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں تفصیلات یا کچھ بھی رہبر معظم کو بتاتے، انہوں نے کہا، میں ایرانی ویکسین بننے کا انتظار کر رہا ہوں اور میں وہی ویکسین لگاؤں گا۔ ہم نے کہا کہ اس میں ابھی کافی وقت ہے، کافی طویل فاصلہ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس ویکسین کو بنانے میں کتنے آزمائشی مراحل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس میں بہت وقت لگے گا۔ ہم نے بہت مہارت دکھائی، انہوں نے بھی بہت صبر کیا۔ 2 مرحلے گزر گئے، لیکن تیسرا مرحلہ جو ایک اہم مرحلہ تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ انتظار کریں گے تو لوگوں کو قائل نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس کا انتظار مزید نہیں کروں گا۔ یعنی یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص اپنی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں خود رہبر معظم نے ایسا ہی کیا اور ویکسین کے ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے سے گزرے بغیر ہی ویکسین کو لگوایا، اور پھر اصرار کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح جاری رکھیں۔ یہ باتیں شاید لوگوں کو نہیں معلوم۔ یا مثال کے طور پر اس وقت جب انہوں نے کہا کہ وہ ایرانی ویکسین لینا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ کسی بیرونی ملک کی فیکٹری سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہوں۔ وہ جو خود ان تمام باتوں کے مجسم نمونہ تھے، لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم خود قابلیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ کیسے یقینی بنایا کہ یہ ویکسین ایرانی ویکسین ہے؟ اس وقت بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں ویکسین بنائی جا رہی تھیں، اور ہم ایسے دوستوں کو جانتے تھے جو ویکسین بنا رہے تھے۔
جب ان کے سامنے ویکسین پیش کرنے کا وقت آیا تو ہم نے چند انتہائی قابل اعتماد لوگوں کو بھیجا۔ 100 یا 200 ویکسین دستیاب تھی، ان میں سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا، یعنی انہیں الگ کیا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں پہچانے کہ وہ کون ہے اور کس کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ ان 100 یا 200 میں سے ایک ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم فیکٹری کو جانتے تھے اور ان دوستوں کو بھی جانتے تھے، ان کے پتے معلوم تھے، اور پھر اب انہوں نے کہیں اور ویکسین بنانا شروع کر دی تھی۔ اب یہ جو ویکسین ہم نے انتخاب کی تھی، ہم اس کا پتہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دشمن نے بمباری میں اس جگہ کو بھی نشانہ بنایا ہے، لہٰذا انہیں ہم پر جو اطمینان تھا وہ ان کے لیے کافی تھا، کیونکہ ہم ان احتیاطوں کا خیال رکھتے تھے۔ ڈاکٹر مرندی، اب آپ نے کرونا کے مسئلے کا تذکرہ کیا، لیکن عمومی طور پر صحت کے معاملے میں ان کی حساسیت کے حوالے سے بتائیں۔ آخرکار صحت کے مسئلے کو سادہ طرز زندگی کی بنا پر نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کہ اسلام کی سخت تاکیدوں میں سے ایک ہے۔ ان کا اس حوالے سے کیا رویہ تھا؟ مثال کے طور پر وہ کیا پرہیزی غذا کھاتے تھے؟ ان کی کوہ پیمائی والی ورزش تو ہم نے اکثر دیکھی تھی، لیکن ان کے علاوہ کیا اقدامات کیے جاتے تھے؟ آپ نے ورزش کا ذکر کیا، وہ ہمیں ہمیشہ 40 منٹ 45 منٹ ورزش کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اگر کسی دن وہ بہت کم گئے تو آدھا گھنٹہ تک۔ تو ان کی یہ عادت تھی، اور ان کی یہ عادت کبھی ترک نہیں ہوئی۔ پہاڑوں کے حوالے سے پہاڑ ہر ہفتے یا کبھی کبھی چند ہفتوں بعد جاتے تھے۔ خوراک کے لحاظ سے وہ جو کھانا کھاتے مقدار میں بہت محدود ہوتا تھا، لیکن جب وہ لوگوں کو افطار وغیرہ کے لیے بلاتے تو کافی بڑا انتظام ہوتا تھا۔ اس میں سلاد اور لسی وغیرہ بھی ہوتی تھی، لیکن خود وہاں پر بھی بہت کم تناول کرتے تھے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، کیا وہ فاسٹ فوڈ بھی کھاتے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہی روایتی پکوان جو ان کی اہلیہ عموماً خود بناتی تھیں۔ پھر جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں تو ان کے بیٹے کی وہی زوجہ جو شہید ہوئی ہیں، انہوں نے اس خاندان کے لیے بہت محنت کی، حالانکہ ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے، شوہر بھی تھے، لیکن ان کی اس بہو نے اس خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا گھر والے خود کھانا پکاتے تھے؟ ان کے گھر والوں کا کھانا ان کے گھر میں ہی پکتا تھا۔ ایک مرکزی باورچی خانہ جو دفتر کے ملازمین کے لیے کھانا پکاتا تھا، کیا وہاں سے کھانا نہیں لیتے تھے؟ بالکل بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ ان کا اور ان کے گھر والوں کا کھانا ان کے گھر ہی میں پکایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے خود ان سے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا باہر سے کچھ کھانے کے بارے میں محتاط رہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پوچھیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ ہمیشہ ان کے اپنے گھر میں ہی سب کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا۔ کھانے میں جو انہیں پسند تھا، وہی عام کھانے کی چیزیں جو سب کو دستیاب ہوتی ہیں، وہی کھایا جاتا تھا۔ کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے ہم ان سے کہتے کہ آپ نمک کا استعمال کم کریں، کیونکہ کچھ عرصے تک ایسا تھا کہ ان کو نمک کے حوالے سے احتیاط کرنے کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے پنیر کو پانی میں ڈال دیا، اس میں سے سارا نمک نکل جاتا ہے۔ ایک دن مجھ سے کہا، اس پنیر کو چکھو، دیکھو کہ میں کیا کھاتا ہوں۔ عجیب پنیر تھا جس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت خوش قسمتی سے کم چربی اور نمک کے بغیر والا پنیر بازار میں آ گیا تھا۔ پھر ہم نے وہ والا پنیر ان کی خدمت میں لا کر دیا۔ ایک ایسا شخص جو بالکل اعتراض نہیں کرتا، چون و چرا نہیں کرتا، یا زیادہ بھی نہیں چاہتا، زیادہ کو تو چھوڑیں، جو ان کا حق تھا اور ہم ان سے چاہتے تھے، اس کی سفارش کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں پہلے دیکھتے کہ معاشرے کے کم آمدنی والے لوگوں کے پاس یہ ہے یا نہیں۔ اگر ایسے لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے تو وہ بھی انہیں استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ان تمام 40 سالوں سے ان کے کمرے میں، ان کی لائبریری میں ایک صوفہ تھا، آپ واقعی اس پر بالکل نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ صوفے کے لحاظ سے بالکل بیکار چیز تھی، یعنی نام کا صوفہ تھا، لیکن وہ تھا۔ اس کمرے میں موجود قالین کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے میں نے اسے 2000 تومان میں خریدا تھا۔ وہ بالکل بھی قالین نہیں تھا، قالین کا نام تھا۔ یعنی آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو سمجھیں کہ قالین کو الٹا کر کے بچھا دیا گیا ہو، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہی قالین کا اوپری حصہ ہے اور اس کے دھاگے نکلے ہوئے تھے۔ آخر تک وہ ان کے کمرے میں رہا۔ ان کی کرسی بھی ایسے ہی تھی،
ان کی چپل جو وہ اندر گھر میں استعمال کرتے تھے اور پاؤں میں پہنتے تھے پھٹ چکی تھی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رہبر تو کیا، صدر تو کیا، ایک عام سے دفتر کے ایک معمولی ملازم سے بھی کمتر وسائل میں زندگی گزارتے تھے۔ زندگی، طرز زندگی، یہ سب خدائی تقوی کا تحفہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس طرز زندگی کے ساتھ کتنی دہائیاں جی سکتا ہے۔ ان کی اولاد کیسی ہے؟ بالآخر فطری بات ہے کہ ان کے گھر والوں کی شاید کچھ خواہشات ہوں۔ آخر ہم سب کی زندگیوں کا انداز، زمانہ اور ہماری ضروریات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا ہے، تو ان کی اولاد کیسی ہے؟ ان کی اولاد کے حوالے سے چونکہ خود رہبر معظم اور ان کی زوجہ کی زیر سرپرستی تربیت ہوئی ہے، انقلاب کے آغاز میں جب عشرۂ فجر کی تقریبات میں غیر ملکی مہمانوں کو مدعو کیا جاتا تھا، اس وقت ہمارے لوگ انگلش زبان بہت کم جانتے تھے، یہاں تک کہ مرد بھی نہیں جانتے تھے، عورتیں تو دور کی بات، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لہذا وہ میری زوجہ، میری بیٹی اور مجھے ان مہمانوں کے لیے ترجمہ کرنے کی خاطر بلا لیا کرتے تھے۔ ان مواقعوں پر وہ خواتین کو آیت اللہ خامنہ ای کی اہلیہ یا امام خمینی کی اہلیہ یا دیگر خواتین کے پاس لے جایا کرتی تھیں۔ اس وقت میری بیٹی نے مجھے بتایا، میں نے آیت اللہ خامنہ ای کی زوجہ محترمہ جیسی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ واقعاً وہ الگ تھیں۔ اس وقت تک میں آیت اللہ خامنہ ای کے گھر والوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور مجھے یہ میری بیٹی نے بتایا کہ آیت اللہ خامنہ ای کی زوجہ محترمہ جیسی کوئی عورت نہیں دیکھی، بہت منکسر المزاج ہیں۔ بیٹی نے بتایا، میں مہمان عورتوں کو جب ان کے گھر لے کر گئی تو انہوں نے ایک کمبل بچھا رکھا تھا تاکہ ہم اس پر بیٹھ سکیں، اور جب وہ خود آئیں تو وہیں دروازے کے پاس چوکھٹ پر بیٹھ گئیں، جبکہ نیچے کچھ بھی نہیں بچھا ہوا تھا۔ مہمانوں کی پذیرائی کے لیے چائے وغیرہ یہی جو ان کی بہو شہید ہو گئی ہیں وہ لے کر آئیں۔ زوجہ محترمہ خامنہ ای نہایت سادہ تھیں، اور مہمانوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت عاجزی والا تھا۔ بچوں کی پرورش اس ماں اور اس باپ کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ میں نے یقینی طور پر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پڑھنا، پڑھانا، مطالعہ، تحقیق کا ماحول تھا۔ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی معمول سے ہٹ کر نہیں دیکھیں گے۔ نہ صرف ان کے بچے بلکہ ان کے مرد بھی شائستگی، پاکیزگی اور دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے۔ یہ سب کے سب انتہائی باادب افراد ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق و بہترین تربیت کے مالک ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس گھرانے سے سیکھیں۔ میں ابھی بچوں کی پرورش کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس کا آدھا حصہ پڑھ لیا ہے، اور یہ کتاب بھی شہید رہبر معظم کی تقاریر سے اقتباسات ہیں۔ میرے خیال میں ان کے پاس واقعی اس طرح کی سوچ تب سے تھی جب وہ صدر تھے، پھر ولی فقیہ اور رہبر کے منصب پر فائز ہوئے۔ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی اس وقت کی سوچ آج آنے والے نئے علوم کے ساتھ کس قدر ہم آہنگ ہے۔ لہذا ان کی اولاد غیر معمولی تھی اور ہے، اور اب یہ ہماری قوم کی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای ہمارے رہبر بن گئے ہیں۔ بہت پرہیزگار انسان ہیں۔ ان کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک ایسے شخص ہیں جو خود محاذ جنگ پر گئے ہیں۔ رہبر شہید کے تمام بچے جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور یوں وہ تمام ادوار جن سے عام لوگ گزرتے ہیں یہ لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ زخم کھانا، اپنے قریبیوں کی شہادتیں دیکھنا، عظیم اور بڑی تعداد میں اپنے عزیزوں کی شہادت کو دیکھنا۔ کچھ ہوتے ہیں جو شہداء کے اہل خانہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے والد، والدہ، بہن، داماد وغیرہ بہت سے افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس گھرانے کے افراد نے کیا کبھی مالی وسائل وغیرہ میں تصرف نہیں کیا؟ وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ بیت المال میں سے کچھ بھی ان کے گھر والوں پر خرچ نہ ہو۔ میرے خیال میں آیت اللہ جوادی عاملی نے مجھے بتایا تھا، اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو یہ وہی تھے جنہوں نے کہا ہم دوپہر کے کھانے کے لیے گئے، رہبر معظم کے بڑے صاحبزادے جناب مصطفیٰ آئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ رہبر معظم نے فوراً ان سے کہا آپ وہاں دوسری جگہ چلے جائیے، چونکہ یہ کھانا بیت المال میں سے ہے۔ اس حد تک رہبر معظم نے اپنے صاحبزادوں کو ان کے بچپن سے ہی
یہ بات سمجھا دی تھی کہ بیت المال کا حساب الگ ہے۔ جب ہم ان کے گھر جایا کرتے اور ہمیں ایک عدد چائے دی جاتی تو اس کے ساتھ قند اتنی چھوٹی ہوتی کہ شاید چینی کے دانے سے تھوڑی ہی بڑی ہو۔ بالآخر یہ کفایت شعاری کی انتہا ہے۔ آپ جس طرح سے بھی دیکھیں، اگر کوئی ان میں سے کسی بھی بات سے سبق حاصل کرنا چاہے تو ان کی طرز زندگی سبق آموز ہے۔ جناب ڈاکٹر مرندی، یہ بتائیے کہ کیا کبھی طبی معائنہ یا علاج کے سلسلے میں رہبر معظم خود یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی کبھی بیرون ملک گیا ہو؟ جب وہ رہبر منتخب ہوئے، لیکن جب وہ صدر تھے تو انہیں پاکستان اور دیگر مقامات پر مدعو کیا گیا اور وہ گئے اور ان کا بہت اچھا والہانہ استقبال کیا گیا۔ تاہم رہبری کے آغاز سے ہی وہ کہتے تھے کہ انہیں اطباعت عالیہ اور حج کی یاد آتی ہے، لیکن انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ان کے بچوں کے بارے میں بتائیے۔ جی، ان کے بچے کربلا جایا کرتے تھے۔ نہیں، طبی معائنہ وغیرہ کے لیے مثال کے طور پر یورپ گئے ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے سارے طبی سلسلے، طبی حوالے سے تمام کام یہیں ہوا کرتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں تھا، میرے علاوہ بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حتیٰ ایک مرتبہ میں نہیں معلوم کرونا تھا یا کچھ اور، میں نے اپنا کلینک بند کر دیا تھا۔ یہی جناب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا، آپ نے اپنا کلینک بند کر دیا ہے، اب بتائیے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے صاحبزادوں نے بھی رابطہ کیا، لیکن رہبر معظم نے کہا، میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ نے کلینک بند کر دیا ہے، یہ آپ کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے ان کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں ان کی زیادہ خدمت کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کا حقدار بن سکوں۔ رہبر معظم کی زوجہ، ان کی تمام بہویں ایک سے ایک اچھے نیک سیرت خاندانوں سے ہیں۔ ان کا سلوک، رویہ، ادب، آداب، ہر بات اسلامی ثقافت کے عین مطابق ہے۔ رہبر معظم کے سارے داماد بھی نہایت شریف النفس انسان، ان سب کی خصوصی تربیت ہوئی ہے۔ اگر ذرا بھی کہیں کمی رہ جاتی تو اس عظیم مکتب پر سوال اٹھتے۔ یہ جو جناب مصباح شہید ہوئے ہیں، یہ ایک بہترین اخلاق کے نمونہ تھے، عملی اخلاق کے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ہمارے ملک کے لیے تمام کیا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ مزید وقت گزاریں گے اور ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے تاکہ آپ کی 40 سالہ یادوں کو سن سکیں۔ اور جس قدر ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ہم اس گفتگو کو 2 حصوں میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو آپ ناظرین و سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ہمارے لیے قابل صد احترام ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے لیے ایک توفیق الہی ہے۔ ان کا ذکر تو بہت طویل ہے، میں نے تو اپنی محدود نگاہ کے ساتھ صرف ان کی زندگی کے ایک گوشے کے بارے میں کچھ مختصر نکات بیان کیے ہیں۔ زندہ و سلامت رہیں، آپ کی عاجزی، انکساری آپ کا بہت شکریہ۔ اور بلا شبہ